نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اچھائی کے ذریعے دوسروں کی برائی کو دور کیجیے، یعنی کوئی اگر برائی کرتا ہے تو برائی کا جواب برائی سے دے کر انسان کبھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے اور برائی کو ختم کا یہی ایک طریقہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، یعنی جب قیامت برپا ہوگی، جب ساری چیزیں جو ہیں فنا کر دی جائیں گی تو اس وقت کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو بامراد فرمائے گا کیونکہ انہوں نے منکرین کی بدتمیزیوں پر صبر کیا تھا۔ اللہ سے بخشش اور رحم کی دعا کرتے رہنے کی اللہ نے تعلیم دی۔ اس کے بعد سورہ النور شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ خصوصاً خواتین اس صورت کو ضرور سیکھیں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ یہ معاشرے سے متعلق کئی احکام جو ہے یہ صورت بتاتی ہے، مثلاً بدکار مرد عورت غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، شادی شدہ ہوں تو سنسار کیا جائے، کسی پارسا مرد عورت پر بدکاری کی تہمت لگانے والا 4 عینی گواہ نہ پیش کر سکے تو اسے 80 کوڑوں کی سزا دی جائے اور پھر اس کی گواہی کسی معاملے میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے اسلام کا ایک نظام اور طریقہ ہے جس کی شفافیت اور جس کا حق اور انصاف ہونا اور کسی پر ظلم نہ کرنا اس اصول اور قانون سے واضح ہوتا ہے۔ یعنی اسلام نے جو اصول بتایا وہ کیا ہے کہ اگر کسی پر جو ہے ایسی تہمت لگتی ہے تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر فرق ہے، یعنی اسلامی نظام میں، اسلامی قانون میں اور انگریز کے قانون میں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ انگریزی نظام میں انگریز کا قانون چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز کے قانون میں کیا ہے کہ ہر شخص کو مجرم اور ملزم تصور کرو، آپ کی نگاہ میں ہر ایک مجرم اور ملزم ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ہر ایک کو آپ نے پاک دامن سمجھنا ہے۔ یعنی اسلام کا نظریہ کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے مجرم نہیں ہے، نہ کوئی ملزم ہے، لہٰذا حکم یہ دیا کہ اگر کسی پر کوئی بہتان لگاتا ہے تو اب یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے جس پر بہتان لگا کہ وہ ثابت کرے کہ میں پاک ہوں، یہ ذمہ داری اس کی ہے جس نے بہتان لگایا۔ اب اگر وہ ثابت نہیں کرے گا تو سزا اس کو لگے گی، 80 کوڑے اسے لگائے جائیں گے کہ جس نے کسی پر تہمت لگائی۔ تو ہمارے ہاں آپ دیکھیں جو سسٹم چل رہا ہے یہ وہ انگریزی سسٹم ہے کہ کسی کو بھی آپ کہہ دیں گے جی یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، اب اس بیچارے کو آپ پکڑ لیں گے، اس کو قید میں بند کر دیں گے، نہ صرف اسے پکڑیں گے بلکہ اس کے جتنے بھی متعلقہ افراد ہیں سب کو اٹھا کر بند کر دو۔ تو یہ انگریزی نظام ہے جس میں ظلم ہے، ناانصافی ہے، بربریت ہے اور لوگوں کے لیے جو ہے سوائے دشواری کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی سزا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک جو دیا تھا وہ اسلام کے نام پر دیا تھا، اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں اقتدار کے مواقع بھی عطا فرمائے تو ہم نے اس نظام کو پھینک دیا، اس کو نافذ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ خود ہم نے اس نظام کو رد کر دیا، تو اس کی سزا ہم بھگت رہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں طریقہ اور اصول بتایا وہ کیا ہے کہ اگر کسی پر کوئی تہمت لگی ہے تو جس نے تہمت لگائی ہے وہ ثابت کرے۔ کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی خاتون پر کوئی تہمت لگائی گئی تو آپ نے اسے بلایا اور بلا کر اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، تو جس شخص نے تہمت لگائی تھی تو اس کو پکڑا گیا اور کہا کہ اب یہ ثابت کرو، 4 گواہ لے کر آؤ، اور گواہ نہیں لا سکتے تو پھر اس کو سزا سنائی گئی، کوڑے لگائے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مقدسہ کے اندر جو ہے قوانین جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ اسی طرح ایک اور قانون بتایا ہے جسے ہم لعان کے نام سے، یعنی فقہ میں ہم اس کو لعان کہتے ہیں، قانون لعان۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے اور کوئی دوسرا گواہ نہ ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قانون دیا ہے، وہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو اس صورت میں
وہ 4 بار اللہ کے نام سے گواہی دے گا، یعنی اللہ کی قسم اٹھائے گا، اور 5ویں مرتبہ جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ لعنت بھیجے گا اور کہے گا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس میں جھوٹا نہیں ہے، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی 4 مرتبہ تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ کیا کہے گا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ طریقہ جب وہ پورا کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو ثابت کر دے گا کہ جی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے۔ لیکن اب جس پر یہ الزام لگایا گیا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ آیا وہ اس جرم کی سزاوار ہو یا نہ ہو، تو کیا اس کو سزا دے دی جائے گی؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا کہ اگر جس پر ایسی تہمت یا ایسی بات لگائی گئی ہے تو اس کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے تو اسے بھی کہا ہے کہ اس نے بھی اسی طرح 4 مرتبہ جو ہے وہ اللہ کی قسم اٹھانی ہے اور یہ کہنا ہے کہ وہ گواہی دے گی کہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو عورت پر اگر مرد سچا ہے، یعنی وہ یہ کہے گی کہ اگر یہ مرد سچا ہے، اس نے سچ بات کہی ہے تو اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو، تو اس طرح وہ بھی بری الذمہ ہو جائے گی۔ تو پھر ان دونوں کے درمیان، ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ڈال دی جائے، یعنی وہ اب کبھی بھی زندگی بھر آپس میں زندگی ایک ساتھ نہیں گزار سکیں گے۔ یہ سورہ نور وہ سورہ مقدسہ ہے جس میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکدامنی پر اللہ نے خود گواہی دی ہے۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو منافقین اور دشمنان اسلام نے تو پہلے بڑے حربے اختیار کیے، لیکن جب غزوہ بدر ہوا تو بدر کے بعد وہ سمجھ گئے کہ جی ان کو ہم کسی طرح مات نہیں دے سکتے، یہ مسلمانوں کو ہم سمجھیں کہ جنگ سے ہار جائیں گے کسی اور طریقے سے، تو آخر انہوں نے یہ پلاننگ بنائی، وہ شعوری طور پر بنائی یا لاشعوری طور پر، کہ اب یعنی ان کی عزت پر حملہ کیا جائے اور اس طرح ان کو داغدار کر دیا جائے ان کے دامن کو کہ لوگ جو ہے ان سے دور بھاگ جائیں۔ چنانچہ اس پلاننگ کے تحت بعض منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تہمت کھڑی کی، اور جس کے بارے میں ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تقریباً 1 مہینے تک وہ جب گھر واپس آئیں تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ اپنے میکے چلی گئیں، اور اس دوران ان کو کوئی خبر نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک دن اچانک ان کے پاس کوئی ایسی بات ہوئی جس کی ان کو خبر ملی، تو وہ نہایت پہلے بیمار تھیں، اور نڈھال ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعائیں مانگی۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں خود یعنی یہ اعلان کیا کہ آپ پاک دامن ہیں۔ قرآن میں کسی کے لیے اس طرح جو ہے اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا شرف ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی اس سورہ مقدسہ کے اندر، سورہ نور کے اندر جو ہے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور اللہ نے بہتان لگانے والوں کو خود جھوٹا قرار دیا کہ یہ جو بہتان لگانے والے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اور اس میں ان منافقین کے پروپیگنڈے میں بعض مخلص مسلمان بھی آ گئے، یعنی وہ بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگے، چہمگوئیاں کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا ایمان والوں نے کہ یہ تو بہتان عظیم ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، تو ہم اس بات کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ تو پھر بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا تو ان اہل ایمان کو جو اس پروپیگنڈے میں آ گئے تھے ان کو تہمت کی جو ہے پھر سزا سنائی گئی، اور ان پر تہمت کی حد جو ہے وہ جاری کی گئی۔ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی پوری کفالت خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، اور وہ آپ کے عزیزوں میں بھی تھے، رشتہ داروں میں بھی تھے، لیکن وہ اس پروپیگنڈے میں بہرحال آ گئے، یعنی انہوں نے اس بات کی جو ہے لوگوں تک جو ہے وہ اس کو پھیلایا۔ تو آپ نے پھر قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں اس شخص کی فلاں شخص کی مدد نہیں کروں گا، یعنی آپ روکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ جو اولو الفضل ہیں، جن کو اللہ نے شرف اور کرامت دیا ہے، اور جو اللہ سے
اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ معافی کا درگزر کا معاملہ فرمائے، تو ان کو ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کر رہے تھے وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا قرآن کریم کی ان آیات کو، تو آپ نے کہا کہ ہمیں تو اپنے رب کی بخشش اور مغفرت اس کا رحم چاہیے، تو لہٰذا آپ نے پہلے سے دگنا جو ہے اس شخص کو جو ہے جو اللہ کی راہ میں دیتے تھے وہ دینا شروع کر دیا، اس کی کفالت جو ہے آپ دوبارہ سے فرمانے لگے۔ ایمان والوں کو شیطان کے قدموں پر چلنے سے روکا گیا ہے اور فرمایا کہ شیطان کا تو کام یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ ایمان والوں کو بلا اجازت دوسروں کے گھروں میں جانے سے روک دیا ہے اور بغیر سلام کے جانے سے بھی منع فرمایا، یعنی فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کے گھر جانا ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جاؤ، تو اس سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جاؤ اور آپ 3 مرتبہ تک جو ہے کھٹکھٹا سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ کے بعد کوئی جواب نہ آئے تو آپ واپس لوٹ جائیں، یا بالفرض آپ نے کھٹکھٹایا اور گھر والے آ کر آپ کو کوئی اپنا عذر پیش کر دیں یا کہہ دیں کہ آپ نہیں آ سکتے، تو فرمایا کہ بغیر کسی دل میں کھٹکا پیدا کیے، دل میں کوئی برائی پیدا کیے یا کوئی وسوسہ دل میں لانے کے آپ واپس آ جائیں، اسی میں بہتری اور اسی میں خیر ہے۔ اور اسی طرح جب داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ حیا کا تو اس میں حکم ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں ان کے اندر حیا ہونی چاہیے، اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہیں نیچی ہونی چاہیے۔ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے کہ جو یورپ کا معاشرہ ہے کہ جہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے باتیں کی جاتی ہیں اور پھر بھی ان کی پارسائی پر، ان کی پاک دامنی پر کوئی حرف نہیں آتا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا جائے، اسی میں پاک دامنی ہے، اور اسی کو اس نظر کو اصل میں جو ہے سب سے بڑا جو ہے زہر قرار دیا گیا کہ نظر جو ہوتی ہے وہی ایک زہر ہوتا ہے جس سے شیطان جو اپنی راہ نکالتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ مرد بھی اور عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار اپنے محارم کے علاوہ کسی شخص کے سامنے ظاہر نہ کریں، اسلام کا یہ کھلا حکم ہے، سورہ نور کے اندر ہے کہ عورتیں بناؤ سنگھار صرف اپنے محارم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ محارم کا مطلب جیسے شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، یہی ایسے وہ رشتے جن سے زندگی میں کبھی کسی صورت میں شادی نہ ہو سکتی ہو، یہ محارم کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے بناؤ سنگھار کو ظاہر کرنا اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے، اور اسی لیے عورت کے سطر کا بھی حکم یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ پوری سطر ہے، سوائے چہرے کے اور 2 ہتھیلیوں کے، اس کے علاوہ پوری وہ سطر ہے۔ اور نماز کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نماز میں بھی پورا سر سے پاؤں تک ایک عورت کو جو ہے باپردہ ہونا چاہیے، لپٹا ہوا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ایسا باریک لباس بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا باریک دوپٹہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے سر کے بال نظر آئیں۔ اگر سر کے بال نظر آ رہے ہوں اور آپ نماز پڑھیں تو اس سے نماز نہیں ہوتی ہے، یا پتہ چلا کہ جی آپ کے بازو آدھے کھلے ہیں یا گلا کھلا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ سطر ہی پورا نہیں ہوا۔ تو عورت کا سطر سر سے پاؤں تک ہے سوائے چہرے اور ہتھیلی کی، تو سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے اگر جسم کا کوئی اور حصہ کھلا ہوگا اور اس طرح نماز ادا کی جائے گی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا ہماری خواتین کو جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اور ہم جو ہے مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اس کا کتنا یعنی ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی آپ خیال کریں، ذرا سوچیں کہ جب ہماری تقاریب ہوتی ہیں، ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتا ہے، ہم جن لوگوں کو بلاتے ہیں اور ہمارے ہاں اور ویڈیو نہ جانے کیا کیا ڈرامے ہوتے ہیں، تو ہم جن کو بلا کر جن کے سامنے زیب و زینت کر کے اور بناؤ سنگھار کر کے اور پھر پکچرز بنتی ہیں اور پھر نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، مختلف پوز لیے جاتے ہیں، کیا وہ سب کچھ کرنے والے ہمارے محارم ہوتے ہیں؟
کوئی غیرت مند انسان، کوئی غیرت مند مسلمان اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو کوئی غیر محرم اس طرح اس کی پوز لے، اور ہم بڑے آرام سے بیٹھے تماشا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ایمان پر کوئی حرف ہی نہیں آتا ہے؟ یعنی یہ ہمارا کیسا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلا قرآن میں حکم دے رہا ہے؟ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ عورتیں اپنا بناؤ سنگار اپنے محارم کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں. اس نے جتنا بننا ہے سنورنا ہے اس نے اپنے محرم کے لیے ہی اور اپنے شوہر کے لیے اس نے بننا سنورنا ہے. اب شوہر کے سامنے تو اور جو ماسی بن کر رہے، غیروں کے سامنے وہ جو ہے بن سنور کر جائے، تو یہ تو قرآن کے حکم کے خلاف ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے جتنا بننا ہے سنورنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے. ظاہر بات ہے آپ اس کے سامنے نہیں سنورو گی تو اس کی نظر کہیں اور جائے گی، وہ کہیں اور بھٹکے گا، تو اس کی ذمہ دار آپ ہو. لیکن اگر آپ صحیح رہیں تو نہیں ایسا ہو سکتا کہ شوہر کی نظر پھر کہیں اور جائے، بھٹکے یا وہ کسی اور طرف جو منہ مارے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ اصل میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے جس بنا پر بہت سارے پھر مسائل اور اس قسم کی جو ہے چیزیں پیدا ہو جایا کرتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا بلکہ زمین پر پاؤں بھی زور سے نہ رکھیں. خواتین کو کیا حکم دیا کہ وہ زمین پر پاؤں بھی زور سے نہ رکھیں کہ ان کے سنگار کا علم ہو جائے. یعنی اس طرح زور سے پاؤں بھی نہ لگایا جائے کہ جس سے ان کے جسم کا کوئی زیور ہے، کوئی چیز ہے جس کی آواز آ جائے. اس سے بھی اللہ نے روکا ہے، منع فرمایا ہے کہ عورت جو ہے، عورت نام ہی پردے کا ہے، عورت کو چھپانے کی چیز ہے. چھپانے کی چیز کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے اس کو کوئی قید کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ چھپایا کس کو جاتا ہے؟ جس چیز کے اندر عظمت ہو. آپ دیکھیں قرآن مجید ہے، اس کی عظمت ہے نا، تو ہم اس کو لپیٹتے ہیں، کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. کعبۃ اللہ جو ہے یہ عظمت والا گھر ہے، تو اس کے اوپر ایک غلاف لگایا جاتا ہے. تو کیوں لگایا جاتا ہے؟ کہ وہ ایک عظمت والا ہے. اللہ نے ایک عورت کے لیے عظمت رکھی ہے، یہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی نعوذ باللہ کوئی اس کو سزا ہے، بلکہ یہ ایک مسلمان عورت کا وقار ہے، یہ اس کی عظمت ہے. اور اللہ نے اس کو یہ تحفظ، یہ مقام دیا ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو چھپانا چاہیے، جس کو محفوظ رکھنا چاہیے. ایسی نہیں ہے کہ آپ سارے بازار اس کو چھوڑ دیں. آپ اپنا سونا چاندی اور قیمتی چیزیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بازار میں لگا کے چھوڑ دیں اور گھر میں بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ آپ اس حفاظت سے رکھتے ہیں، تالے میں رکھتے ہیں اور وہاں پر بھی چھپا کر رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ قیمتی چیزیں. تو عورت بھی جو ہے وہ ایک قیمتی چیز ہے، لیکن وہ قیمتی نہیں جو آج ہم نے سمجھ لیا کہ ہر چیز کے لیے ہم نے، جس سے عورت کا کوئی واسطہ اور تعلق بھی نہیں ہے، تو ہم اسی کا اشتہار لگاتے ہیں، عورت کو وہاں دکھاتے ہیں. یہ تو اس کی بے عزتی ہے، یہ اس کی تقریم نہیں ہے، بلکہ اس کی عزت کو جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہماری مسلم خواتین کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ جب بناؤ سنگار کریں تو اپنے محارم کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں. آگے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور نور سے وہ گھر روشن ہوتا ہے جس میں صبح شام اللہ کا ذکر ہو. وہ نور ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کا نور ہے اللہ. اب اللہ جب نور ہے زمینوں آسمانوں کا، جس گھر میں اس کا ذکر ہو، صبح بھی ہوتا ہو شام بھی اس کا ذکر ہوتا ہو، تو کیا وہاں وہ گھر اللہ کی نور سے روشن نہیں ہوگا؟ وہ گھر بھی اللہ کی نور سے روشن ہو جائے گا. جہاں صبح اور شام میں گانوں کی آوازیں نہیں بلکہ اللہ کے کلام کی آوازیں آئیں، اللہ کی قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آئیں، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہو، تو انشاءاللہ وہاں اللہ کی رحمتیں برسیں گی. اور ایسے لوگوں کو تجارت اور دنیاوی مشاغل ذکر الہی سے غافل نہیں کرتے، جو کیا ہوتے ہیں؟ اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں. وہ اگر تجارت بھی کریں، دنیا میں مصروف بھی ہوں، تو ان کو ذکر الہی سے کوئی چیز جو ہے وہ غافل نہیں کر سکتی. کفار کے اعمال کے بارے میں بتایا کہ وہ شراب کی طرح ہیں، فریب ہی فریب ہیں. آپ جو ہے کسی صحرا میں چلے جائیں اور دھوپ کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، اور اس دھوپ میں دور دیکھیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ پانی پانی ہے. جب وہاں قریب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں تو ریت ہے، وہاں کوئی پانی نہیں. تو فرمایا
یہ کفار کے اعمال جو بظاہر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں کہ جی یہ بہت اچھا عمل ہے، دیکھیں جی یہ فلاں کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرتے ہیں، غریبوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، فلاں کا اتنا خیال کرتے ہیں، یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ سراب ہیں. یہ سب کیا ہوگا؟ فریب ہوگا، یہ سب ضائع ہو جائیں گے. ان کا بدلہ اللہ دنیا میں ان کو دے گا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بدلہ نہیں دیتا، اللہ دنیا میں ان کو بدلہ دے گا، لیکن آخرت میں وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. منافقین جہاد کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ضرور اللہ زمین میں خلافت اور اللہ تعالیٰ جو ہے زمین میں ان کو خلافت دے گا، جس طرح پہلے ایسے لوگوں کو اللہ نے خلافت دی تھی. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ زمین کی خلافت اللہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا. اللہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، ان پر خوف نہیں رہے گا، اللہ اس کو امن سے بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں، نماز اور زکوٰۃ ادا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں. جب یہ عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا اور ان کو زمین کے اندر اقتدار بھی بخشے گا. گھر کے غلاموں اور سمجھدار بچوں تک کے لیے حکم یہ دیا ہے کہ وہ گھر میں 3 اوقات میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. وہ 3 اوقات کون سے؟ صبح کی نماز سے پہلے، یعنی صبح کی نماز سے پہلے اگر بچوں کو، جو سمجھدار بچے ہوں، کمرے میں آنا ہو تو ان کو یہ تعلیم دی جائے کہ بغیر اجازت کے کمرے میں داخل نہ ہو. دوسرا وقت بتایا کہ دوپہر کے وقت، کیلولے کے وقت، یعنی عموماً آرام کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی حکم یہ دیا ہے کہ وہ بلا اجازت کمرے میں داخل نہ ہو، اور عشاء کے بعد بغیر اجازت کے کمرے میں داخل نہ ہو. تو یہ تعلیم دی ہے اسلام نے کہ ہم نے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں ہمارا وہ دین جو ایک نو مولود بچے کو، جو ابھی پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، کچھ سمجھتا نہیں ہے، حکم کیا دیا کہ جی آپ اس کے کان میں اذان دو، ایک میں اذان دو، دوسرے میں بھی جو ہے اذان دو، اقامت کو ہو. تو یہ کیا بات ہے کہ جس کے اندر سمجھ نہیں ہے اس کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اذان دو. اور ہمارا زندگی کا مجموعی طرز عمل یہ، ہم کہتے ہیں جی ابھی تو چھوٹا بچہ ہے اور بڑا ہوگا تو خود صحیح ہو جائے گا. تو بھائی ابھی سے ہم نے سکھانا ہے. بچے کے ذہن کے اندر جو بات آپ ابھی بٹھائیں گے، بڑے ہو کر وہی اس نے کرنا ہے. جو تہذیب، جو معاشرت، جو پہناوا، جو لباس آج آپ اس کو پہنائیں گے، بڑے ہو کر اس نے وہی پہننا ہے. کیونکہ ہم نے اس کو بچپن سے اسی چیز کا عادی بنایا. تو اس میں بچے کا قصور نہیں ہے، وہ میرا آپ کا قصور ہے، جنہوں نے اس کی تربیت کی ہے، جنہوں نے اس کو اس طریقے سے لباس پہنائے ہیں. تو بڑے ہو کر ہم یہ کہیں کہ بچپن میں ہم ان کو یورپ کا طرز عمل دے دیں اور وہ تہذیب دے دیں کہ جو اغیار کی تہذیب ہے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ رابعہ بصریہ بن جائیں اور جنید بغدادی بن جائیں. تو یہ تو ہمارا خام و خیال ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے. تو لہٰذا اس پر نہ صرف یہ کہ غور و فکر کی ضرورت ہے، بلکہ اس پر توجہ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو تو عام لوگوں کی طرح خطاب نہ کرو اور بغیر اجازت ان کے پاس سے نہ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو عام لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی ہیں تو ان سے پھر گفتگو بھی اسی انداز میں ہو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا اس طرح کے القابات کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے گفتگو ہو. اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ چپکے سے نکل آئے. فرمایا یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ وہ جاتے ہیں اور خاموشی سے نکل آتے ہیں. ایمان والوں کو کیا بتایا ہے کہ وہ اجازت لیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نہ جائیں. تو اجازت لیں پھر جو ہے وہاں سے وہ جائیں. پھر سورہ فرقان شروع ہوتی ہے. قرآن نازل کرنے والی ذات بڑی بابرکت ہے، وہ اولاد سے پاک ہے. قرآن مجید کو اگلی کہانیاں کہنے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے جوش مارتی ہوئی آگ ہے، جس میں زنجیروں کے ساتھ باندھ کر ان کو ڈالا جائے گا. وہاں وہ موت بھی مانگیں گے لیکن وہ موت بھی ان کو نہیں ملے گی، انہیں سخت عذاب میں گرفتار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس قرآن مجید کی برکت سے، رمضان مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ
ہمیں اس جو قرآن نے تعلیم دی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.